ایسے بھی سینیریو آپ کو ملیں گے کہ باپ تو باہر گیا ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اپنی دکانداری چلانے کے لیے، لیکن جب گھر آتا ہے اس کو اپنا گھر نہیں ملتا. That house is turned to rubble. وہ ملیا میٹ ہو چکا ہے، وہ ملبہ بن چکا ہے، اور اس کو پھر بھی اس ملبے سے کچھ آوازیں آتی ہیں، اس کے بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہے بچانے والا، اور یہ بیچارہ باپ کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی ہاتھ نہیں پڑ رہا ہوتا. There is no proper arrangement of ambulance rescue teams available نہیں ہے، بوائیکاٹ کیا جا رہا ہے. آج ہم کمپلین جب کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ پرابلمز ہیں، وہ پرابلمز ہیں، سبحانہ و تعالی wants to see us کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، 17 ماہ. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ بیت المقدس کا مسئلہ یا فلسطین کا مسئلہ دو ملکوں کا مسئلہ، یہ ہرگز دو ملکوں کا مسئلہ ہے. اور پھر جب باڈی کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تو مجھے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو واللہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان خوش ہوتا ہے ایک مسلمان خوش دے کے، اور مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے مسلمان کو تکلیف دے کے. اور اگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہی از ناٹ ون آف دیم. ہمارے ایمان کو ریوزٹ کریں، کلمہ کو دوبارہ پڑھیں. ہم نے شاید اسلام قبول اس سے نہیں کیا، ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہو چکا ہے اس چیز سے. 7th چیز از کنٹریبیوٹ فائنینشلی. چیریٹی آرگنائزیشنز کو جو ٹرسٹ وردی ہیں لائک الخبیب فاؤنڈیشن، آپ ان کو ڈونیٹ کریں انشاءاللہ. خود بھی ڈونیٹ کریں اور لوگوں کو بھی فنڈ ریز کریں اس کاز کے لیے. اور یاد رکھیں یہ کاز یہ لمبی عرصے تک چلے گی، یہ صرف مہینے 2 کی بات نہیں ہے. کہ دیکھیں وہاں پہ بھی ایڈ نہیں پہنچ رہی، یہ بات ٹھیک ہے، ایڈ جو ہے نا رکی ہوئی تھی رفح کراسنگ سے، اب کچھ دن پہلے 20 ٹرکس کی ایڈ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ آج فنڈ ریز نہیں کریں گے تو 6 مہینے بعد اگر آپ کہیں نا فلسطینی بچے کے لیے مجھے فنڈ ریز کرنا، آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا. آپ نے آج لوگوں کے دلوں میں الیکسا کو جگانا ہے. ہمارے پاس جو بھی مال ہے، لیٹس سے یو ہیو 10 روپیز ود یو، ڈونیٹ دا سیم. ویلفیئر ٹرسٹ جو ہمارے شاگرد چلا رہے ہیں ان کا رابطہ ہو گیا غزہ کے اندر موجود ان ٹرسٹ کے ساتھ. تو آپ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے پاکستان میں مدد کر سکتے ہیں، باہر سے بھی رقم بھیج سکتے ہیں. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہے، وہاں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ غزہ کے ان مظلوموں تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یوں سمجھیں کہ جیسے واقعہ مشہور ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے ایک پرندہ جو ہے وہ ٹورچ میں پانی لے کر آتا تھا، اور اسے کہا گیا کہ یہ تو کیسے پانی بجھا سکتا ہے، اسے آگ کیسے بجھا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ قیامت میں اللہ کو بتا تو سکوں گا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا. یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت فی الحال یہی کچھ کر سکتے ہیں